رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو ایک تو اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اور اس میں جتنی نشانیاں ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ پہلی بات تو ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر قرآن ہمیں ہدایت دے گا۔ جب ہدایت چاہیں گے نہیں تو ہدایت ملے گی کیسے؟ تو اس کا طریقہ تلاوت بھی ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے۔ جب سمجھیں گے تو عمل کی طرف جائیں گے۔ اور پھر یہ جو بتایا گیا کہ یہ کسوٹی ہے، اس پر پرکھیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ تو قرآن پاک وہ کسوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے موجود ہے۔ اب قرآن عظیم الشان بھی موجود ہے، اس کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تراویح میں اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز میں مساجد ہیں پوری دنیا میں جہاں پر قرآن پاک تراویح میں پورا پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لوگ اہتمام کر رہے ہیں، لیکن کسوٹی کیوں نہیں بن رہا ہے؟ اس لیے نہیں بن رہا کہ اس نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ نظام نافذ نہیں ہے۔ کسوٹی بنے گا کسی جگہ پر جب طاقت کی صورت میں موجود ہوگا، قوت نافذہ کی صورت میں موجود ہوگا۔ قرآن پاک جب ہم شروع سے تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں کتنے احکامات ایسے ملتے ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے، جس میں عدل ہے، انصاف ہے، جس میں قصاص ہے، جس میں لین دین کے معاملات ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، لیکن اگر کوئی قوت نافذہ پراپر نہ ہو اور اگر کوئی خلاف ورزی اس کی کرتا ہے تو پھر کوئی تو جگہ ہوگی کہ جہاں پر جا کر آپ عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے عدالت کا نظام بھی پورا کا پورا موجود ہے، معیشت کے اصول بھی موجود ہیں، سیاست کیسے کی جائے گی وہ بھی موجود ہے، قصاص و دیت کا قانون قصاص کا موجود ہے، اور پھر اور بہت سارے احکامات ہی احکامات ہیں۔ ان میں سے بے شمار احکامات ایسے ہیں جو نظام اسلام کا نہ ہونے کی وجہ سے معطل ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک کے احکامات معطل ہیں۔ ہم چاہیں بھی تو عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسٹیٹ اسلام کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ ہمارے ملک میں تو عجیب المیہ ہے، ہمارے ملک میں دستور اسلام کے مطابق ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے علی الرغم، اس کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، سوورنٹی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن پریکٹس یہاں پر اسلام نہیں ہوتا۔ اسی قرآن پاک بھی سورہ بقرہ میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ سود کا کام چھوڑ دو، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ لیکن اسٹیٹ نے سود کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اور اس اسٹیٹ کے توسط سے 25 کروڑ انسان اس جنگ میں مبتلا ہیں۔ اس کی حیثیت یہ ہے جو اس نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، نعوذ باللہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں شیطانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، سود کا نظام چلانے والوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ نظام کے قائم کرنے کی یہ اہمیت اور حیثیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکم بھی معطل ہے۔ تو جب یہ سب احکامات معطل ہیں تو قرآن کی پکار